Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون مئة کلہم یشفعون له الا شفع فیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میت کی نماز جنازہ میں مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت پڑھے جس کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور یہ جماعت میت کے لیے شفاعت کرے یعنی دعائے مغفرت کرے تو اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے، یعنی میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ جنازے کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ کے اندر 100 افراد شرکت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس شفاعت کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے توفیل ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث میں جو صحیح مسلم میں روایت ہے اس میں 100 افراد کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک دوسری روایت جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اس میں 40 افراد کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو علماء اس اختلاف کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں یہ احتمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ 100 آدمیوں کا تذکرہ کیا ہو، یعنی 100 مسلمانوں کا ذکر کیا ہو جو کسی شخص کی میت کے اندر حاضر ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ مغفرت کا اور بخشش کا معاملہ فرماتے ہیں۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دوسری حدیث ذکر کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے اس کی رعایت کی گئی کہ 40 افراد بھی کسی میت کی نماز جنازہ پڑھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کسی انسان کی بخشش جو ہے وہ کم یا زیادہ کی تعداد پہ کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ذات ہے۔ یہاں بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں تعدد سے مراد جو ہے وہ کثرت ہے، یہ نہیں ہے کہ 40 ہو یا 100 ہو، یعنی بس مسلمانوں کی ایک اگر جمع غفیر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان ہو، چاہے اپنے علاقے کا ہو یا علاقے کا نہ ہو، کسی جگہ کا بھی رہنے والا ہو یا کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہو، جب اس کا انتقال ہو جائے اور نماز جنازہ کے لیے اعلان کر دیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دے، تو یہ اس کے لیے ایک سعادت کی بات ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی عافیت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.